10 حکموں میں سے ایک خاص حکم کو خدا نے اپنی وفاداری کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جو لوگ اس خاص حکم پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کے عہد پرست اہل کتاب ہیں۔ موسیٰ اور حزقیل نبی دونوں نے اس کے بارے میں لکھا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔ خروج 31 باب 13۔ کچھ عرصہ پہلے معاہدوں پر ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ خدا ہمارے خیالات اور ہمارے ذہنوں پر اپنے ابدی غیر تبدیل شدہ قوانین لکھ کر ہمارے دلوں کو بدلنا چاہتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ اس معجزے کے بغیر ہم خدا کے قوانین کو مستقل طور پر ماننے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ بیان کیا گیا تھا جنہیں موسیٰ نبی مصر سے باہر لے آئے تھے، جب خدا کی قدرت نے انہیں غلامی سے نجات دلائی اور خدا نے انہیں 10 احکام دینے کے فوراً بعد ان سے سیکھنے کو کہا اور اس کے قانون کے اصولوں کی تلاوت کرنے کو کہا جو پوری کائنات کو چلاتے ہیں، وہ ابدی اور غیر متغیر ہیں۔ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا حکم آج میں تجھے دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہیں۔ استثنا 6 باب 5 سے 7 آیت۔ خدا کے قانون کے بارے سوچنے کی اہمیت اور عمل کرنے کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے خدا نے اپنے لوگوں کو بتایا، اور تو نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھ پر باندھنا اور وہ تیری پیشانی پر ٹیکوں کی مانند ہوں۔ استثنا 6 باب 8 آیت۔ خدا کے لوگوں کے لیے یہ کتنا ضروری ہے کہ وہ اس کی شریعت کو اپنے ذہنوں میں مستقل رکھیں۔ یہ بہت اہم ہے۔ صرف وہی لوگ جن کے ذہنوں میں اس کا قانون ہے اور جن کے دلوں پر خدا کے احکام لکھے ہوئے ہیں، وہی خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ اس کے قوانین کو ذہنوں میں رکھنے کے لیے اور ان کو یاد رکھنے کے لیے روحانی طور پر ذہین ہونا ہے۔ خدا کے 10 احکام ابدی اور غیر متبدل ہیں۔ ان پر چلنے سے ہماری صلاح ہوتی ہے، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو، جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ رومیو 8 باب 4 سے 7 آیت۔ اس لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے یسایہ نبی نے خدا کے قانون کو شاگردوں کے ذہن پر مہر لگانے کے لیے کہا۔ یہ مہر ایک نشانی تھی جس میں کہا گیا تھا، یہ آدمی خدا کے ابدی قانون کو برقرار رکھتا ہے۔ گواہی کو باندھو، میرے شاگردوں کے درمیان قانون پر مہر لگا دو۔ شہادت نامہ بند کر دو اور میرے شاگردوں کے لیے شریعت پر مہر کرو۔ یسایہ 8 باب 16 آیت۔ 10 حکموں میں سے ایک خاص حکم کو خدا نے اپنی وفاداری کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے۔ جو لوگ اس خاص حکم پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ واقعی خدا کے عہد پرست اہل کتاب ہیں۔ موسیٰ اور حزقیل نبی دونوں نے اس کے بارے میں لکھا، تو بنی اسرائیل سے یہ بھی کہہ دینا کہ تم میرے سبتوں کو ضرور ماننا، اس لیے کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان پشت در پشت ایک نشان رہے گا، تاکہ تم جانو کہ میں خداوند تمہارا پاک کرنے والا ہوں۔
خروج 31 باب 13 آیت۔ اور میں نے اپنے سبت کو بھی ان کو دیے تاکہ وہ میرے اور ان کے درمیان نشان ہوں، تاکہ وہ جانے کہ میں خداوند ان کا خدا مقدس کرنے والا ہوں۔ حزقیل 20 باب 12 آیت۔ آپ کو ہمارے آخری مطالعہ سے یاد ہوگا کہ خدا کے وفادار لوگ اہل کتاب وہ ہیں جو حیوان کے پر اسرار نشان کو قبول نہیں کرتے، اور وہ وہی لوگ ہیں جو خدا کو اپنا خالق مانتے ہیں۔ یہ اہل کتاب اس کے تمام احکام کی پابندی کرنے والے ہیں، اور سبت کا دن ایک نشانی ہے جسے خدا نے منتخب کیا ہے۔ سبت کا دن خدا کے قانون کی مہر ہے جو اختیاراتی طور پر مقدسین کی پیشانی پر رکھی گئی ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ خدا کے عہد کے لوگ اہل کتاب اس کے تمام قانون کو اپنے خیالات میں رکھتے ہیں۔ خدا کے بندے آخری وقت میں ابراہیم کے روحانی فرزند، اگرچہ وہ ہر قوم اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں، مہر کے ساتھ مہر لگانا ضروری ہے۔ ابراہیم کی روحانی اولاد اہل کتاب کو خدا کے تمام آفاقی، ابدی اور غیر متغیر کو وفاداری کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ احکام کیونکہ زمین پر خدا کے فیصلے خدا کے وفادار لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کی وفاداری کے بارے میں جاننے کے لیے سبت کے دن اور سبت کو مقدس رکھنے سے ابراہیم کی روحانی اولاد اہل کتاب پر مہر لگا دی گئی ہے اور آخری وقت کے خلاف محفوظ کر دی گئی ہے۔ پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو زندہ خدا کی مہر لیے ہوئے مشرق سے اوپر کی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں زمین اور سمندر کو ضرر پہنچانے کا اختیار دیا گیا تھا، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کے ماتھے پر مہر نہ کر لیں، زمین اور سمندر اور درختوں کو ضرر نہ پہنچانا۔ مکاشفہ 7 باب 2 سے 3 آیت۔ پیشانی اور اپنے اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے رومی حکومت اپنے نشان کو انہی جگہوں پر ہاتھ اور پیشانی پر لگانا چاہتا ہے، جس کا تعلق موسیٰ نے خدا کے قوانین کو یاد رکھنے سے کیا تھا۔ پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا کہ جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے۔ مکاشفہ 14 باب 9 آیت۔ اس اقتباس سے واضح طور پر حوالہ دینا بہتر ہو سکتا ہے۔ رومی حکومت اس بارے میں کہ یہ کس طرح کی مہر کو تبدیل کرنے کے اختیار کا دعویٰ کرتا ہے، خدا کا آفاقی، ابدی اور نہ بدلنے والا قانون، لہٰذا تاریخ پر مختصر نظر ڈالنے سے ہم عبادت کے دن مستقبل کے قانون کی نوعیت کو آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ چونکہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ سبت یا اتوار کو چرچ جانے میں سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑھوتی نہیں ہے، اس لیے آپ اس بارے میں اندھیرے میں ہو سکتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ تو آئیے اس اقتباس پر جانے سے پہلے مزید تفصیل سے وضاحت کرتے ہیں۔ 4000 سال سے زیادہ عرصے تک خدا کے وفادار لوگوں نے ہفتے کے 7ویں دن سبت کے دن کو مقدس رکھا۔ پھر جیسے ہی لوگوں نے اپوسٹلک چرچ میں ذاتی عزت اور شان کی تلاش شروع کی، انہوں نے رومن چرچ کے طور پر طاقت جمع کرنا شروع کر دی، جس پر رومی مسیحی کلیسیا کا کنٹرول بن گیا، اور مردوں کی حیثیت سے انہوں نے عبادت کے دن کو سبت سے بدل دیا۔ یہ عظیم ارتداد پہلے روم میں ہوا اور پھر بعد میں مصر کے اسکندریہ میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں پر 64 عیسوی میں روم کو جلانے کا جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، اور پھر 70 عیسوی میں یروشلم کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا اور یہودی قوم کو ختم کر دیا گیا تھا، یعنی یہودیوں کا شکار کیا گیا تھا جو کہ تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا۔ بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ روم میں چرچ کے اہم عہدوں پر فائز مردوں کا خیال تھا کہ عبادت کے دن کو اتوار میں تبدیل کر کے اور آسانی سے یہ ثابت کر دیا جائے کہ عیسائی یہودی نہیں ہیں، ظلم کم ہوگا۔ انہوں نے عبادت کے دن کو اتوار میں تبدیل کر کے یہ بھی سکھایا کہ
فرد زیادہ آسانی سے چرچ میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد تقریباً 200 سال کے عرصے میں رومی سلطنت روم کے زیادہ تر گرجا گھروں کی قیادت کرنے میں کامیاب ہو گیا تاکہ اتوار کو منایا جا سکے۔ حالانکہ بائبل مقدس میں یا سچے نبیوں کے ذریعہ سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے کہ سبت کے مقدس دن کو اتوار یا جمعہ کے دن میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہاں رومن مسیحی کلیسیا اس عمل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ مسیحی جماعت نے یہ مناسب سمجھا ہے کہ ہفتہ کے دن کی عبادت اور تعطیل کو اتوار کے دن منتقل کیا جائے۔ خدا کہتا ہے کہ سبت کے دن کو پاک مانو، یہ خدا کے آفاقی، ابدی اور غیر متبدل عبادت کا دن ہے۔ خدا کے حکم پر ایمانداری کے ساتھ عمل کرنے کی بجائے جب انسان مقدس کے طور پر ایک مختلف دن کو یاد کرنے کا انتخاب کرتا ہے تو خدا کے خوف اور انسان کے خوف کے درمیان فرق بہت جلد واضح ہو جاتا ہے۔